ایک طرف صرف 3000 مسلمان اور دوسری طرف ہزاروں سپاہیوں کا لشکر جو مدینہ کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ سوال یہ ہے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے سے کیسے روکا؟ یہ کہانی ہے غزوہ خندق کی، ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں نے طاقت سے زیادہ حکمت عملی کا استعمال کیا۔ سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلانے لگا۔ قریش مکہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ غطفان اور دیگر عرب کے کئی دوسرے قبائل بھی شامل تھے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، مدینہ پر حملہ کرنا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ اتنا بڑا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا۔ ہر طرف سے تجاویز آنے لگی۔ اسی مجلس میں ایک صحابی نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ وہ تھے حضرت سلیمان فارسی۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو بظاہر عام نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا مدینے کے کھلے حصے کے سامنے ایک خندق کھود دینی چاہیے۔ یہ عام سا مشورہ نظر آ رہا تھا کیونکہ عربوں کی جنگیں بظاہر میدانوں میں لڑی جاتی تھی، لیکن یہاں مسلمانوں نے دشمن کو میدان نہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ نے اس مشورے کو قبول فرما لیا اور پھر کام شروع ہوا، جسے دیکھ کر انسان آج بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ مٹی سخت تھی، بھوک تھی، سردی تھی اور وقت بہت کم تھا، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر خندق وقت پر نہ کھودی گئی تو دشمن مدینے میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں کام سر انجام دیتے رہے۔ دن گزرتے رہے اور آخر کار خندق مکمل ہو گئی۔ اب اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد دشمن کا عظیم لشکر مدینہ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب انہوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کی پہلی دفاع ہی یہی تھی کہ دشمن کے پاس تعداد زیادہ تھی، ہتھیار زیادہ تھے، گھوڑے زیادہ تھے، لیکن مسلمان جانتے تھے دشمن کی اصل طاقت کو استعمال ہی نہیں ہونے دینا، اور یہی خندق سے سب سے بڑا فائدہ تھا۔ دشمن کئی دنوں تک خندق کی دوسری طرف کھڑا رہا، کبھی تیر اندازی ہوتی، کبھی حملے کی کوشش ہوتی، لیکن مسلمان اپنی مضبوطی سے کھڑے رہے۔ حالات مزید خطرناک ہو گئے۔ مدینے کے اندر منافقین نے خوف پھیلانا شروع کر دیا۔ باہر دشمنوں کا بہت بڑا لشکر تھا، اندر سے مسلمانوں پر بہت بڑا دباؤ تھا، لیکن رسول اللہ اور صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ اسی دوران دشمن کے ایک سپہ سالار ایک تنگ حصے کو عبور کر لیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ یہ لمحہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ مقابلہ ہوا اور آخر کار دشمن مارا گیا۔ دشمن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان خندق کے باہر صرف دفاع نہیں کر رہے بلکہ موقع ملنے پر بھرپور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن غزوہ خندق ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کا لشکر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا، مسلمان سخت حالات میں تھے،
پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت آیا، موسم نے اچانک تبدیلی کی، ایک شدید آندھی آئی، تیز ہواؤں نے دشمن کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کی آگ بجھنے لگی، سامان بکھرنے لگا، اور سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ جس لشکر نے مدینے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی لشکر اب خود پریشان ہو چکا تھا۔ آخرکار وہ اتحاد جسے مسلمانوں کو ختم کرنا تھا وہ ٹوٹنے لگا، اور دشمن ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ مسلمان کے پاس دشمن سے زیادہ فوج نہیں تھی، لیکن ان کے پاس حکمت عملی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی کا مشورہ، رسول اللہ کی قیادت، صحابہ کی محنت، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ۔ غزوہ خندق صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے لیے صبر، اتحاد، مشاورت اور بہترین حکمت عملی کی ایک عظیم مثال تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی غزوہ خندق اسلامی تاریخ کی سب سے حیران کن دفاعی حکمت عملیوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔